خودداری، تحریک کا نام انصاف اور پھر فلاحی ریاست اور انسانیت. یہ تین پرنسپلز تھے جو جب سے میں نے یہ پارٹی شروع کی ان تین پرنسپلز پہ میں چلا ہوں. دو کے اوپر آج بات کرنا چاہتا ہوں خاص طور پہ. ایک ہے خودداری اور دوسری انصاف. کیونکہ یہ میرا ایمان ہے کہ جب تک ایک ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا، کوئی بھی مہذب معاشرہ اس کی بنیاد انصاف پہ ہوتی ہے. جو میں نے اپنے لوگوں کو امر بالمعروف پہ بلایا تھا یہاں اسلام آباد میں، وہ اس لیے بلایا تھا کہ میں نے اپنی قوم کو یہ بتا رہا تھا آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ ایسی چیز دیکھتے ہیں، اگر آپ بدی کو کچھ نہیں کرتے، روکتے نہیں ہیں، وہ پھیل جاتی ہے معاشرے میں. آپ اگر اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، کسی نے اور آ کے آپ کو نہیں بچانا. قوم کھڑی ہوتی ہے اس کے اوپر، یہ بدی کے خلاف. اس لیے جب یہ جو لیڈر ہوتا ہے نا، لیڈر ہوتا ہی وہ ہے جو سٹرگل کر کے اونچ نیچ، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم لیڈر. لیکن اللہ نے، میں نے کئی دفعہ سوچا کہ ان کی اتنی مشکل زندگی تھی، یعنی جو 13 سال تھے ان کے مکہ میں، بڑی مشکل زندگی تھی، ہر قسم کی مشکل. بلکہ اس کے بعد بھی ان کی مشکل زندگی تھی جب جنگ خندق میں یعنی کھانا نہیں تھا بڑا. تو جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے کہ اللہ ہمیں جب کہتا ہے نا کہ ان کی سنت پہ چلو، ان کی زندگی سے سیکھو، تو وہ سب سے عظیم لیڈر کو بھی اللہ نے اپنے حبیب کو سٹرگل کروایا، یعنی اس کو برے وقت دکھائے. کتنے دنیا میں پیسے والے لوگ آئے، اربوں پتی آئے ہیں، تاریخ کسی کو یاد کرتی ہے؟ کتنے لوگوں کو ہم جان کرتے ہیں؟ اس ملک میں کتنے اربوں پتی آئے چلے گئے؟ سوئٹزرلینڈ میں ان کے بینک مر گئے، ان کے پیسے ہی سوئٹزرلینڈ میں رہ گئے. کتنے آئے ہیں؟ کوئی دنیا میں یاد کرتا ہے کسی کو؟ کتنے پرائم منسٹر آئے ہیں؟ پرائم منسٹر میں کہیں ابھی دیکھتا ہوں کہ فنکشنز کے اندر بیچاروں کو پوچھتا کوئی نہیں، کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے. کیونکہ پوچھتا تو اس کو ہے جس کو اللہ عزت دیتا ہے، اور اللہ تو اس کو عزت دیتا ہے جو اللہ کے لوگوں کے لیے کچھ کرتا ہے، جو انسانیت کے لیے کچھ کرتا ہے. جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے، نام تو اس کا ہے. تمہیں یہ یاد رکھو جو میں باتیں کر رہا ہوں، اور خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے، یہ آپ کی ساری زندگی کام آئیں گے اگر آپ کو سمجھ آ گئی. آپ کی سامنے ہمیشہ دو راستے ہوتے ہیں، ایک آپ کی عظمت کا راستہ ہے، ایک آپ کی تباہی کا راستہ ہے. مانگتے ہم نعمتوں کا راستہ ہے اور چاہتے ہیں ہم وہ تباہی کا راستہ، کیونکہ وہ آسان راستہ لگتا ہے. مثلا مجھے کوئی موقع ملا، میں کوئی ایسی پوزیشن میں ہوں، گورنمنٹ پوزیشن میں ہوں، میں تھانے دار ہوں، پولیس میں ہوں، میں فوجی ہوں، جو بھی ہوں، ہر وقت مجھے موقع ملے گا ناجائز قسم کا پیسہ بنانے کے لیے. لگے گا وہ آسان راستہ ہے، رشوت دوں گا ایک دم پیسہ آ جائے گا، لیکن وہ آپ کی تباہی کا راستہ ہے. جس وقت آپ کو آسان، جو آپ کو راستہ آسان لگتا ہے وہ لیں گے، وہ اصل میں آپ کی تباہی کا راستہ شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ قرآن کی ایک اور آیت ہے کہ جس چیز کو سمجھتے ہو تمہارے لیے بری ہے وہ تمہارے لیے اچھی ہے، اور جس کو تم اچھی سمجھتے ہو وہ بری ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا آسان طریقہ پیسے بنانے کا